الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کا میزبان سید مزمل شاہ اتاری ایک بار پھر آپ کو شاہی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج پھر لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت موضوع. آج کا جو ہمارا موضوع ہے سماعت و بصارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج اس موضوع کے بارے میں ہم علامہ صاحب سے سوال بھی کریں گے اور ہم اس بارے میں علامہ صاحب سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے. آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں حیدرآباد کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد عابد علی قریشی صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت خیریت سے آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں آج جو قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے قاری صاحب ہیں حافظ محمد شاہویز اتاری صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انہی کے ہمراہ شہر حیدرآباد کی نہیں بلکہ شہر ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان عالم دین اور ثنا خاں محمد شعیب حیدری صاحب تشریف لائے ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت خیریت سے ہیں آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہی کے ہمراہ سید زادے ماشاءاللہ سید زادے ہیں یہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. میری مراد سید محمد عزیر شاہ صاحب سے ہے کہ حضرت تشریف لائیں. حضرت خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چلیے ناظرین ہمارے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے. میں گزارش کروں گا حافظ محمد شاہویز اتاری صاحب سے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں. حافظ محمد شاہویز اتاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ محمد شاہویز اتاری صاحب جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. آئیے مل کر حمد باری تعالی پیش فرماتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. وصف بیان کر
شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے گئے سارے سنگ شجر اور چاند ستارے تسبیح کر خوش کو باتر گئے یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ ناظرین حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت فرمائی. چلتے ہیں ہمارے نعت خوانوں کی جانب. میں علامہ شعیب حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حدیں تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حدیں تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سارے نبیوں
عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ تھے علامہ شعیب حیدری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کی خدمت میں اور اپنے موضوع کے متعلق حضرت سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ حضور ہمیں اور ہمارے سامعین کو یہ بتائیں، کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم دور سے درود پڑھنے والوں کا درود سماعت فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شاہ جی آپ نے سوال کیا، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام دور سے درود پڑھنے والوں کا درود سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں کہ نہیں؟ آئیے اس کے اوپر ہم ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تم جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور آگے کمال کا خطاب فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، مجھ تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ جو معاملہ ہے، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں جو جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرما دیں، اتنا اور بتا دیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، یعنی میرے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو شاہ جی اس حدیث پاک سے ہمیں کچھ چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی کثرت کرنی چاہیے درود پاک کی، عام دنوں میں بھی کثرت کرنی چاہیے درود پاک کی، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ یوم مشہود ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ ان اللہ حرم ان تأکل
ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حرام فرما دیا ہے زمینوں پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائیں، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو دنیا میں جہاں سے بھی درود پڑتا ہے نا، آپ نے جیسے سوال فرمایا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے درود پڑھنے والے کا درود سنتے ہیں کہ نہیں، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی آدمی دنیا میں جہاں سے بھی درود پڑھے، جہاں سے بھی درود پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا درود سنتے ہیں، حضور تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ اور دلائل الخیرات کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محبت والوں کا درود، کسی نے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یا رسول اللہ جو بعد میں آئیں گے اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ جب درود پڑھیں گے تو ان کا درود آپ سنیں گے یا نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت سے درود پڑھنے والوں کا درود خود ہم سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ جی یہ چند باتیں تھی، ایک اور ایک حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان آواز کر رہا ہے۔ آگے وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، وہ حق پر چرچرا رہا ہے، یعنی اپنی جگہ صحیح چرچرا رہا ہے، آواز کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، کیونکہ آسمان پر 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں بچی کہ رب کعبہ کو تمام کے تمام فرشتے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان دنیا سے کتنی دور ہے، 500 سال کی مسافت پر ہے۔ حضور کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ اور عالم کیا ہے کہ آسمان یعنی 500 سال کی مسافت سے حضور آواز سن رہے ہیں۔ کس کی آواز سن رہے ہیں؟ آسمان کی آواز سن رہے ہیں۔ کیا آواز سن رہے ہیں کہ آسمان حرکت کر رہا ہے، یعنی آسمان کے حرکت کرنے کی بھی آواز سن رہے ہیں۔ اور روایتوں کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب آسمان جو ہے نا سجدہ کرنے کے لیے جھکتا ہے تو حضور اس کے سجدہ کرنے کی تسبیح کی آواز بھی سن لیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو حدیث پاک سنی اس کے اندر کیا الفاظ ہیں کہ آسمان چرچرا رہا تھا، آواز کر رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ حضور 500 سال کی مسافت سے جب آسمان کے چرچرانے کی آواز حرکت سن رہے ہوتے ہیں تو پھر اگر کوئی امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں محبت میں ڈوب کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ نغمے گا رہا ہو، درود پڑھ رہا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نہیں سنیں گے؟ سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین، علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے موضوع کے متعلق آج ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں ناظرین ہمارے نعت خوانوں کی جانب، اور ہمارے ہاں سید صاحب موجود ہیں، سید محمد عزیر شاہ صاحب، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ہم پھر لوٹیں گے اپنے موضوع کی طرف جب تک ہم اپنے ثناء سے نعت سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفع بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جن کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی
نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سار سانے وہ میرا میرا نبی میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا 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 نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرا منصوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرا اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرا منصوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرا جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے سید محمد عزیر شاہ صاحب جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. چلتے ہیں ناظرین اپنے موضوع کی طرف. علامہ صاحب سے دوسرا سوال کرتے ہیں. حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اہل سنت کا حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سماعت و بصارت پر کیا عقیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمہیں اپنے امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر اس کے متعلق آپ کی نظر کی سماعت کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یعنی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چھوٹے سے شعر کے اندر ہمیں اتنا بڑا عقیدہ دے دیا سبحان اللہ. کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے سماعت اور بصارت کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ صلاۃ والسلام پاس سے یعنی قریب بیٹھنے والے کی آواز سن لیا کرتے ہیں بعین ہی، اسی طرح حضور علیہ صلاۃ والسلام کو اگر کوئی دور سے پکارے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دور سے پکارنے والے کی بھی آواز سن لیا کرتے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں. ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ صلاۃ والسلام نے میرے یہاں قیام فرمایا. حضور علیہ صلاۃ والسلام رات کو اٹھے وضو کے لیے. حضور علیہ صلاۃ والسلام وضو فرما رہے تھے تو میں نے سنا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام وضو کے دوران کسی سے کلام فرما رہے ہیں. بظاہر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، بظاہر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کسی سے کلام فرما رہے ہیں، کسی کی جو ہے گفتگو کا جواب دے رہے ہیں، کسی کی رہنمائی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں. الفاظ کچھ یوں تھے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ لبیکا 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 نصرتا نصرتا نصرتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور علیہ صلاۃ والسلام وضو سے فارغ ہوئے. وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ نے عرض کی کہ علی جا، بظاہر ایسا کوئی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی شخص موجود ہو، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا
کہ آپ کسی سے کلام فرما رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کہ ایک راجس تھا، اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا، اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ اب حضور کہاں پر ہیں؟ مکے میں۔ اور وہ راجس کہاں پر تھا؟ حضور فرماتے ہیں وہ کہاں پر؟ راجس وہ مدینے میں تھا، یعنی وہ مدینے سے پکار رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں بیٹھے ہوئے وضو کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، اس کی حاجت روائی بھی کر رہے ہیں، مشکل کشائی بھی کر رہے ہیں۔ تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اللہ اکبر، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اور واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ کوئی ایسا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے، کوئی حضور کو دل سے پکارے تو صحیح، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت سے پکارے تو صحیح، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کو دل میں بسا کر حضور کو پکارے تو صحیح۔ پھر دیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس کی مدد کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس پر کرم فرمائیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کی یہ موقف ہے، عقیدہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے بیٹھنے والے کی آواز سن لیا کرتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے پکارنے والے کی بھی آواز سن لیا کرتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب رکھی ہوئی چیز کو دیکھ لیتے ہیں بعین ہی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دور سے رکھی ہوئی چیزیں، یعنی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوا لی الارض فنظرت الی مشارقها ومغاربها، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو بلند کر دیا، میرے لیے زمین کو اٹھا دیا، زمین کو بلند کر دیا، تو بس جو مشرق اور مغرب میں تھا میں نے سب کا سب دیکھ لیا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح قریب سے رکھی ہوئی چیز کو دیکھ لیا کرتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور سے دور والی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضور ایک سوال اور میں آپ سے کروں گا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امت کو گنبد خضرا سے ملاحظہ فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، شاہ جی کیا سوال کر دیا آپ نے۔ جی ہاں بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گناہ گار امت کو، دکھیاری امت کو، پریشان امت کو اپنے گنبد خضرا سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو بلند کر دیا ہے، میرے لیے زمین کو بلند کر دیا ہے، تو میں نے اس کو اور اس میں جو چیز موجود ہیں، اس میں جو چیز بھی موجود ہیں، میں نے ان کو قیامت تک کے لیے، یعنی میں ان کو قیامت تک کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنا پیارا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا ہمیں۔ آپ نے سوال بھی کیا کہ گنبد خضرا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یعنی امتیوں کو دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، امتیوں کو دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو ہے رب کعبہ کا دیدار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ یعنی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی اور کوئی چیزیں کیا چھپ سکتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین آج کا موضوع اور آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک دیجیے اپنے میزبان سید مزمل شاہ کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔